یہودی یہ قوم بڑی مبعوث اور بڑی خبیث قوم، انہوں نے کچھ ادارے قائم کیے تھے، اس میں کوئی نصاب بنا رکھا تھا کہ جو بندہ اس ادارے میں آئے اور وہ نصاب پورا کر لے، پڑھ لے، تو ہم اسے نبوت کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ بہت بڑی جرت، بہت بڑی جسارت، پلے درجے کا عناد اس حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محال آرائی، یہ کام اللہ کا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ نبوت اور رسالت اور قرآن کا نزول اس بستی کے کسی عظیم انسان پر کیوں نہیں ہوا، اس یتیم انسان پر کیوں ہوا جو غریب، فقیر اور مسکین ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تقسیم کا اختیار آپ کے پاس نہیں، ہمارے پاس۔ اہم یقسمون، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کو؟ یہ اختیار خالق کائنات کے پاس۔ فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان، قسمنا نحن، ہم نے قسمنا تقسیم کی، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم ان کی دنیا کی معیشت، معیشتہم ان کی معیشت، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی معیشت تقسیم کرنے والا کون ہے؟ ہم ہیں۔ یعنی دنیا ایک ردی چیز ہے، فانی شے ہے، دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو یہ نبوت کی تقسیم ان کو کیسے دے دیں؟ کیسا ان کا عجیب اعتراض ہے کہ نبی طائف میں سے کیوں نہیں آیا، مکہ کسی عظیم انسان سے کیوں نہیں آیا، اس یتیم کو نبوت کیوں دی گئی، فقیر اور مسکین کو؟ تو نبوت کی تقسیم کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا کہ جس کو تم چاہو اسے ہم رسول بنا کر بھیجیں؟ ہم نے تو دنیا کی تقسیم بھی تمہیں نہیں دی، حالانکہ دنیا تو نہیں ہے، بالکل ایک حقیر شے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء، اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا، کوئی قیمت اس کی ہے ہی نہیں۔ اور اس کے باوجود ہم نے دنیا کی تقسیم بھی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا، اور جس کو دینا ہے کیا دینا ہے، یہ سارا اختیار اللہ کے پاس۔ تو یہ لوگ اعتراض کرنے والے کون ہیں کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گئی، غریب اور مسکین بندے کو؟ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، بڑے بڑے رتبے والے موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، انہیں کیوں نہ چن لیا گیا؟ یہ چناؤ تمہاری مرضی سے ہوگا کیا؟ تمہارے کہنے سے ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے دنیا کا چناؤ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا، دنیا کس کو دینی اور کس کو نہیں دینی اور کتنی دینی، کون مالدار ہوگا کون فقیر ہوگا، یہ اختیار بھی ہمارے پاس۔ حالانکہ دنیا دھنی کی کوئی قیمت نہیں، ایک بے قیمت شے کا اختیار میرے پاس ہے، وہ بھی میں تقسیم کروں گا۔ تو نبوت کا معاملہ تو سب سے اونچا ہے، یہ تمہیں کیسے سونپا جا سکتا ہے؟ تمہاری اختراع اور اختراع سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کا اختیار۔ اللہ جانتا ہے کہ نبوت کے قابل کون ہے، رسالت کا اہل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صحیح بندے کو جانتا اور پہچانتا ہے جو نبوت کا اہل ہو، جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجے۔